نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبينهما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا. کن کے درمیان؟ جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی. جیسے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جنت اور دوزخ کے علاوہ آراف پر بھی کچھ لوگ ابھی ہوں گے. یہ آراف کیا چیز ہے؟ عین ریف عرف کی جمع ہے. عرف بلندی کو کہتے ہیں، مراد بلند جگہ ہے. یہ اسی دیوار کے اوپر بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ یعرفون کلا بسیماہم، ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے. ہر ایک یعنی جنت دوزخ والوں دونوں کو، ادھر والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، ادھر والوں کو بھی. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت والوں کو پکاریں گے. کون؟ آراف والے. ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو. لم يدخلوها، وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے دونوں اعمال بالکل برابر ہو جائیں گے. اگر کسی کے اعمال میں، ایک حدیث میں آتا ہے صعابہ کے برابر، سواد سے صعابہ کے برابر بھی نیکی زیادہ ہوگی تو اس کا وزن جھک جائے گا پلہ. ومن ثقلت موازینہ، پیچھے جو آپ پڑھ چکے ہیں. صعابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کو، جیسے لیک جس کو بولتے ہیں. اتنا بھی عمل تول لیا جائے گا، اس کی وجہ سے بھی نیکی کا پلہ جھک جائے گا. لیکن اگر وہ فرق بھی نہ ہوا اور بالکل برابر کے برابر ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا ریزلٹ پوسٹ پون کر دیا جائے گا، لیٹر آن، انتظار کرو. پھر سب کو جنت دوزخ میں بھیج کر ان کو بھی کہیں نہ کہیں بھیج دیا جائے گا. اور یہ اس وقت اس دیوار پر ہوں گے، اونچی جگہ پر ہوں گے، اور جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی، کیونکہ خود انتظار جو کر رہے ہیں. جیسے آپ کو اگر کسی بس پر سوار ہونا ہو تو کسی بس سٹینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، جب تک آپ کی مطلوبہ نمبر کی بس نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون چڑھا، کون اترا، کون کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. خود ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن امید رکھتے ہوں گے. اچھا، اصحاب آراف کے بارے میں، یعنی ان کے اعمال جو برابر ہونے کی بات ہے، اس میں ایک تو یہ کہ ان کے اعمال اپنے وزن کے اعتبار سے برابر ہوں گے. دوسری بات یہ کہ ان کے نیک اعمال میں کچھ ایسے عمل ہوں گے کہ جو جنت کا مستحق ان کو بنائیں گے، اور بیک وقت انہوں نے کوئی ایسا برا کام بھی کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے میں رکاوٹ آ جائے گی. مثلا تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل آراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہ ہوئے. ان کو اس مقام آراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، اور ان کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کا فیصلہ کیا جائے گا. بالآخر ان کی مغفرت ہوگی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن انتظار کتنا لمبا ہوگا. اور ابن مردویہ نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل آراف کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا، اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے. یعنی ایک طرف بہت بڑا عمل شہادت کا، اور دوسری طرف بہت بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض بڑے بڑے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتے اگر اس کے ساتھ بڑے بڑے کبیرہ گناہ شامل ہو جائیں، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے دنیا میں بھی کئی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. یہ موضوع جو ہے آراف والا، یہ قرآن پاک میں محض اسی جگہ پر آتا ہے. اس کو پڑھ کر کیا سوچ آئی؟
بہت سخت آیات ہیں اس اعتبار سے کہ ہم عموماً ان چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. یقین ہی نہیں آتا کہ اعمال تولے جائیں گے اور اتنے برابر کیے جائیں گے. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک نیکی کر لیتے نا، پھر کوئی گناہ ٹھنڈے دل سے کرتے ہیں. لو ہم اتنے نیک بھی تو ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہماری بخشش نہیں ہوتی ہوگی روز. شیطان ہمیں ایسے وسوسے دے دیتا ہے نا، اور اپنی برائیاں ہم کو نظر نہیں آتی اور ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں وہ ترازو آ چکا ہے کہ جس سے صرف پینسل کے ایک نقطے کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ایک جوں کے انڈے کا بھی وزن تول لیا جائے گا اگر اتنی بھی کسی کی نیکی ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی جا دیکھے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا، اس میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر کیفیت کچھ ہوتی، گھر جا کے بدل جاتی ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا، صرف ہمارے ساتھ ہی صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. یہ تو بات ہے کہ ہم کبھی بھی ہر وقت تقویٰ کے اس حالت میں نہیں ہو سکتے جو قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں. یہاں تو فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور اچھے دوستوں کی کمپنی میں ایک اچھی فیلنگ ضرور آتی ہے، لیکن اپنے آپ کو باندھ کر رکھنے کی بہرحال ضرورت ہے. اس سے ہم یہ ایڈوانٹیج نہ لیں کہ نہیں یاد نہیں رہتا تو پھر کیا کریں، ہم انسان ہیں نا، اور پھر بہت دور نکل جائیں. نہ مایوس ہو کہ میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا یا کب ہوگا، کون سا دن وہ آئے گا، اور نہ ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا. اگر ہم ایک قدم کا چوتھا حصہ بھی روز آگے بڑھ جائیں، کوئی ایک چھوٹی سی برائی چھوٹ جائے، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہم کر جائیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو آپ سمجھے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک بہار ایمان کی قائم رہے گی. مومن کی مثال قرآن پاک میں ایک درخت سے دی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت ایک دن میں درخت نہیں بنتا ہے. جو درخت بھی نکلتا ہے پہلے دن کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 بڑا بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے. ایک بات ضرور رکھیں اپنے ذہن میں کہ اپنا جائزہ ضرور لینا ہے. ہر شخص اپنی خرابیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے. اور اگر آپ اپنے ساتھ انصاف کرنے والے ہو جائیں نا، اپنی رعایت نہ کریں کہ نہیں یہ میری خرابی ہے، لکھ لیا کریں، اور پھر آپ خود اپنے بارے میں ٹک مارک کریں کہ یہ چھٹا ہے کہ نہیں. مثلا ایک ہفتے کا پروگرام بنا لیں کہ اس ہفتے میں اس برائی سے مکمل طور پہ بچوں گی. ہمارے ہاں ہفتہ صفائی منایا جاتا ہے، لیکن دلوں کی صفائی کا کوئی ہفتہ نہیں ہوتا. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ آپ کو ایک کارڈ یا ایک ایسی چیز دی جائے کہ جس میں آپ کی اپنی ذات کے لیے کوسچنز ہو، اپنا حساب لینے کے لیے. ان کو دیکھ کر اپنی مارکنگ آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ابھی کیا کر لیا اور کیا باقی ہے. اس میں فرائض بھی ہوں، اس میں اخلاقیات کی باتیں بھی ہوں، اس میں حقوق العباد کی بھی ہوں گی انشاءاللہ. اور پھر ہر ایک میں کہاں کمی ہے، ابھی تک کس کے ساتھ ابھی تک زیادتی ہو رہی ہے میری طرف سے، صدقہ خیرات کا عالم کیا ہے، نمازوں کا کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کا کیا ہے. تو اگر آپ خود حساب کر کے یہ دیکھتے جائیں کہ میں نے یہ کر لیا، یہ ابھی رہتا ہے، یہ کر لیا، یہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی امپروومنٹ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. کوئی کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا. اوور نائٹ چینج انسانی عادات میں کبھی ممکن ہی نہیں کہ آپ رات کو سوئیں تو کچھ اور صبح اٹھیں تو آپ کچھ اور بنے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے مسلسل جد و جہد. اور پھر آپ نے وہ ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح وہ پہلے درجے کی برائی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی. تلقا لقاء سے ہے،
آمنے سامنے ہونے کی جگہ یعنی طرف، سائڈ، جہت جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی. عام طور پر جب بہت ایسا سین ہوتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے. تو صرفت ابصارہم، ان کو دکھایا جائے گا، دیکھو ذرا، موڑو ادھر منہ. قالوا، پکار اٹھیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ جنت کی بات پڑھتے تو آپ جنت مانگتے، اور جب جہنم کی پڑھتے تو اس سے پناہ بھی مانگتے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اب یہ آراف والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، ان کے جانے پہچانے لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کو بلائیں گے، بات کریں گے ان سے. اور کیا بات ہوگی؟ قالوا، کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہارے ساتھی تمہارے کسی کام نہ آئے. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ بھی تم تکبر کرتے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے فیض یاب نہ کرے گا. یعنی مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے؟ ہاں یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے، یا ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ نہیں ان کو جنت نہیں مل سکتی. فرمایا وہ جن کو تم کہتے تھے نا تمہیں جنت نہیں ملے گی، وہ تو آج جنت میں پہنچے ہوئے ہیں. کیا ہوا تمہارے اس خیال کا؟ ان سے تو کہا گیا ہے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے. آراف والوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس سے اہم ترین ایک سبق ملتا ہے ہم سب کو. کسی بھی نیک یا برے عمل کو چھوٹا یا معمولی اور غیر مؤثر مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. عموماً ہم غلط کام کر کے سوچتے ہیں اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چھوٹی سی بات ہے. معلوم نہیں کس چیز پہ بخشش ہو جائے اور کس چیز پہ پکڑ ہو جائے. امتحان تو امتحان ہے نا. آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ٹیسٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، امتحان تو امتحان ہے، اس کا تو نام ہی کافی ہے. لیکن آخرت کا امتحان ہم کو امتحان کیوں نہیں لگتا؟ اس کے بارے میں سوچ کے ہمارے اندر امتحان کی فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ کبھی آئی، کبھی پیٹ میں درد اٹھا آخرت کا سوچ کے؟ نہیں اٹھتا. اصل میں نا ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا. مشکل یہ ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دیتے، اتنی چھوٹ دیتے، ہم کہتے پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں. گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى. تو کچھ بوجھ جو ہیں ان کو ہم بوجھ سمجھتے نہیں، اس لیے اٹھانے میں کوئی قباحت بھی نہیں. مثلا ہمارے اپنے جسم پہ جتنا بھی گوشت چڑھ جائے اس کا بوجھ ایسا نہیں محسوس ہوتا. ہاں اگر 10 کلو گھی کا ڈبہ اٹھا کے چلنا پڑے تو وہ ایکسٹرا ایک الگ سے بوجھ محسوس ہوگا. تو دوسرے کی چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی جو ہماری ذات سے الگ ہو وہ تو بہت بڑا لگتا ہے، اور اپنا سیروں وزن بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اپنے ساتھ جو چمٹا ہوا. گناہوں کا بھی یہی حال ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے نا تو ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کچھ اٹھایا ہوا بھی ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے. اب جہنم والے واپس ان سے بات کر رہے ہیں، کیا ان افیزوا علینا من الماء، کہ جنت کا کچھ پانی ہم پہ بھی پھینکو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. یعنی بھیک مانگیں گے، اپنے ہی رشتہ داروں دوستوں سے کہیں گے خدا کے لیے کچھ پانی بھیج دو، کچھ کھانا ہی بھیج دو. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلا کسی علاقے میں بجلی چلی جائے، پانی چلا جائے،
تو رشتہ دار دوسری جگہوں پر اپنے رشتہ داروں کو فون کر کہتے بھی دیکھو یہاں تو کل سے بجلی نہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ، تو یا کہ مجھے لے جاؤ یا کچھ بھجوا دو. جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے انسان توقع رکھتا ہے مشکل کے وقت میں، تو وہاں بھی یہ مشکل کے وقت میں ان کو پکار کے کہیں گے کہ کچھ تو ہمارا بھی سوچو. قالو، وہ کیا جواب دیں گے رشتہ دار؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں، حرمہما، ہما کیوں؟ پانی بھی کھانا بھی حرام کر دیا ہے، یعنی جنت کا کھانا پانی حرام ہے. کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر. تم لوگ یہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے. یہ کون کافر تھے جن پہ جنت کا کھانا پانی حرام؟ ذرا غور کیجئے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، شغل میلہ بنا لیا. اپنے دین کو تفریح بنانا کیا ہوتا ہے؟ دین کو شغل بنا لینا کیا ہوتا ہے؟ ہم شغل کب کرتے ہیں؟ تفریح کب کرتے ہیں؟ ویکنڈ پہ، فارغ وقت میں. ایسے ہی ہے نا، ہر وقت تھوڑی تفریح ہوتی. تو دین کو تفریح بنانے کا ایک مطلب پھر کیا ہوا؟ صرف فارغ وقت کا کھیل. جب فارغ ہوئے سب دنیا کے کام کر لیے، پھر کہا چلو انجوائمنٹ کے لیے کوئی درس سن آتے ہیں یا کچھ کام کر لیتے ہیں. یعنی پوری سنجیدگی سے نہیں لیا اس کو. دنیا کو تو پوری سنجیدگی سے لیا اور دین کو تفریحاً لیا. جب موڈ ہوا کر لیا، جب موڈ نہیں تو نہ صحیح. دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کھیل بنا لیا. جب دل چاہا دیندار بن گئے، جب دل اکتا ہے سب کچھ اتار پھینکا. کیونکہ کھیل کے ساتھ بھی کیا ہم کرتے ہیں؟ جب دل ہوتا ہے کھیلتے ہیں، جب بور ہو جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں. جذبات میں کبھی دین کے لیے رو لیا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اپنا لیا. جب دل بھر گیا پھر اس کو چھوڑ دیا. اور پھر کبھی خیال آ گیا تو سٹور سے نکال کر اس کو جوڑ توڑ لیا. صرف ایک شغل ٹائم پاس کرنے کے لیے. اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. وجہ کیا تھی؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وہ سمجھتے تھے دنیا ہمیشہ یہی رہنی ہے، اس لیے ساری محنت دنیا پہ کر لو. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے فراموش کر دیں گے. کیوں؟ ان سے اتنا ظالمانہ سلوک نہیں، ظالمانہ نہیں، اس لیے کہ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا یہ بھولے ہوئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو. انہوں نے کب یاد رکھا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کو حساب دینا ہے؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ لوٹنا ہے ہی نہیں. انہ یظن ان لن یحور، یہ تو سمجھتا تھا کوئی واپسی ہے ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہ ہوگا. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. خوب مزے کرو کہ دنیا دوبارہ تھوڑی ملے گی. مثلاً آپ دیکھیں ہم شادیوں کے موقع پہ ہر غلط کام کرتے ہیں یہ کہہ کے لو ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، ایک ہی تو دفعہ، اب یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں. ہر غلط کام یہ سوچ کے کر لیتے ہیں اچھا سب تو کر رہے ہیں اب ہم ہی نہ کریں. وما كانوا بآياتنا يجحدون. تیسرا قصور کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. پہلا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، فارغ وقت کا کھیل. دوسرا، آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا. تیسرا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہ دیے، تجھے عزت و اکرام سے نہ نوازا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہ تھے؟ آج کے دور میں گاڑیاں کہہ سکتے ہیں. کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہ کرتا تھا، یعنی تمہاری اتھارٹی نہ تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتاب. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیلاً پیش کیا ہے، کھول کھول کے رکھ دیا ہم نے علم کے ساتھ.
ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. لیکن لوگ اس کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی بات ہی نہیں سنتے، نہ سمجھتے ہیں. آخر کیا بات ہے، مشکل کیا ہے ان کی؟ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا اب لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے انجام آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ وہ ہو جائے جو یہ کہتی ہے کہ ہوگا؟ یوم یأتی تاویلہ، جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہنے لگیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کو بھلا رکھا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسول بالکل سچ لائے تھے. یعنی قیامت کے دن سب کو یقین آ جائے گا کہ رسولوں نے سچ کہا تھا. آج تو مذاق میں اڑاتے ہیں نا ان کی باتیں، لیکن کل کوئی نہیں مذاق کر سکے گا. فہل لنا من شفعاء، کوئی ہے ہمارے سفارشی، فیشفعوا لنا، جو ہمارے لیے سفارش کر سکے. او نرد، یا ہم لوٹائے جائیں. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم کچھ ایسے عمل کریں جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. یعنی جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. فنعمل، کہ ہم عمل کریں، غیر الذی، اس کے سوا، کنا نعمل، جو ہم پہلے کرتے تھے. یعنی جو غلط کام کر کے آئے ہیں ایک چانس اور مل جائے وہ سب چھوڑ کر اچھے کام کر لیں. لیکن اب تو کوئی واپسی نہ ہوگی. قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو باتیں انہوں نے گھڑ کے رکھی ہوئی تھی، جو بہانے کیے ہوئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے، وہ بتا دیں گے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ان سے، وہ سب کچھ بھول جائیں گے، سب گم ہو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان ایک کام نہیں کیا ہوتا، وہ کہتا ہے اچھا میں فلاں کو کہہ دوں گا، لیکن ہوتا ہی کہ جب وہ فلاں سامنے آتا ہے تو سب بہانے بھول جاتے ہیں، اور سوائے اس کو ایڈمٹ کرنے کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اللہ کی ہستی کے سامنے کس کو یاد رہے گا کہ وہ بہانے کرے اور جھوٹ گھڑ کے بتائے؟ دنیا میں تو ہم ٹال مٹول کر سکتے، وہاں نہیں کر سکتے. گناہ میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر گناہ کی کچھ تعویل کر لیتے ہیں، جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں، لہذا توبہ ہی نہیں کرتے، اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یہی تعویلوں کے جال وہاں ٹوٹ جائیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی جس سے چھٹکارا ناممکن ہو جائے گا. یہ جو ضل عنہم ما کانوا یفترون ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے تو ہم کو گمراہ کر رکھا ہے، اسی وجہ سے تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں. کیا کیا تعویلیں کرتے ہیں ہم گناہ کرنے کے بعد. اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. انسان خطا کا پتلا ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے. یہ گناہ تو قسمت میں لکھا تھا، ہر گناہ کی معافی ہو جاتی ہے، اس کی بھی معافی مانگ لوں گا. جہاں اتنے اچھے کام کیے وہاں ایک برا کام کر لیا تو کیا ہو گیا؟ جب اللہ چاہے گا تو اچھا کریں گے، ابھی وہی نہیں چاہتا کہ ہم اس برائی سے نکلیں. ماحول ہی ایسا ہے. حج کر لیں گے. آپ لوگ ایسے اتنے ریجڈ ہو، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے پاس سے تم لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہو. سب لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں، ہم پھر کس طرح بچیں؟ آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہے. مذاق میں کہتے ہیں کبھی کبھی شیطان کو بھی تو خوش کر دینا چاہیے، اور پھر دشمن کہیں کہ تو کرنا چاہیے. اصل خوشی تو جب ہی ملتی. گناہ کو عین فطرت بتاتے ہیں کہ یہ تو انسان کے انسٹنکٹ میں ہے، یہ تو جبلت میں. پھر بعض گناہوں کو، بعض برائیوں کو بیماریوں کا نام دے دیا. مثلا کچھ لوگوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا خوبصورت نام ہے کلیپٹومینیا. اسی طرح اور کون سے غلط کاموں کو نام دیا ہوا ہے لوگوں نے. کچھ سنگین قسم کے جرائم کو بیماریوں کا نام دے دیا ہے. ہومو سیکشوالٹی کو کہتے ہیں یہ تو جینز میں ہوتی، وہ تو بےچارے مجبور ہیں، ان کی تو فطرت میں یہ ہے. کچھ چیزوں کو فوبیا اور مینیا کا نام دے دیا گیا ہے. عمر کا تقاضا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ہر عمر کے تقاضے ہیں کچھ گناہوں کے لیے. زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، بار بار تو نہیں ملنی. کننا مستضعفین فی الارض، مجبور ہیں، بے بس ہیں زمین میں. جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے. حضور کی پیشن گوئی ہے کہ ایک دور میں بڑا قتل ہوگا اور اسی طرح کے بڑے بڑے فتنے ہوں گے، تو اس لیے اس کے مطابق ہم ان فتنوں کا شکار ہو گئے. بعض برائیوں کو نارمل ہونا کہتے ہیں، یہ تو بالکل نارمل سی بات ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے، اس سے کون بچا ہوا ہے. بعض فیملیز میں یا بعض لوگ مردوں کے لیے برائیوں کو ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں، یعنی کچھ برائیوں کو مردوں کی مردانگی کا حصہ سمجھ دیا گیا. غصہ اور کچھ جذباتی بیماریوں کو اس کی ریزن بی پی یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ ہے، یا کچھ اور ہے، یا مینوپاز ہے، یا کچھ ہارمونل چینج ہے، اس لیے
یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رواں ہیں، یعنی اس پہ کوئی ندامت کی ضرورت نہیں، یہ تو بالکل نارمل سی بات ہے. کبھی موسم کی خرابی، غیبت کر کے یہ کہا کہ ہم تو برا نہیں کر رہے، تو ہے اس کے اندر برائی، وہ تو جو اس کے اندر ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہے. کچھ چیزوں کو روح کی غذا بنا لیا ہے. کہتے ہیں کہ عورتوں کو غلط نظر سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو اللہ کی نعمت ہے، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اسلام نے یہ تو نہیں کہا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اتنی تعویلیں کرنے کی بجائے غلطی مان لو اور توبہ کر لو اور اس کو چھوڑ دو. لیکن یہی تو تکبر ہمارے آڑے آتا ہے اور ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. گناہ کی جو چاٹ پڑ گئی ہے، گناہ کی بھی ایک چاٹ ہوتی ہے نا، ایک لذت ہوتی، وہ نہیں چھٹتی. اچھی عادت ہو یا بری، ہم عادی ہو جاتے ہیں اس کے. کچھ لوگ اچھی عادتیں اپنا لیتے ہیں تو ان کی وہ عادت ہوتی، ان کے لیے برائی کرنا ایک عذاب ہوتا ہے. وہ جھوٹ بول نہیں سکتے کہ منہ سے اگر بھولے سے بھی نکل جائے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی. وہ نماز چھوڑ نہیں سکتے کہ نماز چھوڑ کے ان کو چین نہیں آتا. وہ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے کہ اس کے بعد ان کو چین نہیں پڑتا. یعنی کچھ لوگوں کے لیے گناہ اور غلط چیز ایک پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. جس طرح برے لوگوں کے لیے برائی چھوڑنا ایک پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے، ایسے ہی اچھے لوگوں کے لیے برائی کرنا ایک پریشان کن چیز ہوتی. اور کچھ لوگ گناہ کر کر کے اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ ان کو وہ سب کچھ نارمل لگتا ہے. تو ہوگا کیا؟ قیامت کے دن جب ان کو حقیقت دکھائی جائے گی کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، کہاں ہے تمہارا مقام، یہ ہے تمہارا انجام. یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. مان جائیں گے حق تو رسول لے کر آئے تھے. فہل لنا من شفاء، اب کوئی سفارشی مل جائے ہم کو، کوئی چھڑا لے ہم کو. فیشفعوا لنا او نرد، یا ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ایک چانس اور دے دیا جائے. فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ہم اپنے عمل میں تبدیلی کر کے آئے، جو کرتے رہے وہ نہ کریں گے اب. فرمایا قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، جو تعویلیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، وہ سب ان کی گم ہو گئیں. کیونکہ جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، وہ تو سب دڑام سے نیچے آ جائیں گی باتیں. یہ ابھی ہم باتیں بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جب انجام سامنے نہیں. سامنے انجام کو دیکھ کر کوئی یہ سب کچھ نہ کر سکے گا. کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ ایسی باتیں وہاں کھڑے ہو کے بنائے اور ان باتوں کی بنا پر وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے، بچا سکے. انہوں نے دو باتیں کی اور بہت اچھی کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں تو امیجن کریں، ویژولائز کریں، ایک اسٹرانگ امیجنیشن ہو اور ایک ریالٹی کے طور پر اس کو لے کر خود کو وہاں پر پلیس کریں. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ تو کسی اور کی کہانی ہے، کوئی اور ہی ہوگا وہاں، ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. ہم اسی کراؤڈ میں ہوں گے، ان تین جگہوں میں سے کسی ایک پر ہوں گے. اور پھر جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو وہاں چلتا پھرتا دیکھ سکیں اتنا ہی بہتر چینج لا سکیں گے. دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کافرین جو ہیں وہ تو کوئی کافر لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ اگر اس کی آیت 51 میں آپ دیکھیں کہ کافرین کی صفات کیا بتائی گئی، کہ کیا وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، یہ نہیں بتائی گئی. کیا بتائی گئی؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. کافر کا تو کوئی دین ہی نہیں، یہ تو دین والے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. دوسرا وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا دھوکا یہ کہ ہم نے یہاں سے جانا کوئی نہیں، ادھر ہی ہیں ہم. اور پھر کہ جو نفع نقصان ہے وہ دنیا ہی کا سمجھتے ہیں، اسی کے نقصان پہ غم ہوتا ہے ہم کو، اسی کے فائدوں پہ خوش ہوتے ہیں ہم. ہمارا یہی حال ہے نا. کس قدر دھوکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.